اولیاء اللہ اردو زبان میں اللہ کے دوست یا اللہ کے قریب کے معنی رکھتا ہے۔ یہ اصطلاح اسلامی لغت میں استعمال ہوتی ہے تاکہ اس سے ان بندوں کی جانب منسوب کیا جائے جو اللہ کے قریب ہے یا اللہ کے دوست ہیں۔ اولیاء وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی محبت، تقوی اور عبادت سے روشن ہوتے ہیں۔ اس اصطلاح کی تشریح اور تفسیر مختلف افراد اور مذاہب کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ اسلام میں اولیاء اللہ سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے امت محمدیہ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور دیگر عام امت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اعمال صالحہ کرنے کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں المعارف ٹی وی۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ مجاہدہ کے مبازر، ایمان مشاہدہ کے مجاہر، کارگاہ ہدایت کے عامل اور بارگاہ عنایت کے قابل ہیں۔ آپ زبردست مجاہدہ اور نہایت عالی مرتبت تھے۔ آپ اپنے ماموں علی ہاشم کے مرید تھے اور علم دین، اصول و فرع کے عالم تھے۔ آپ شہر مرو میں پیدا ہوئے، لیکن آپ نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ شہر بغداد میں بسر کیا۔ آپ کی توبہ کا ذکر یوں ہے: ایک مرتبہ حالت نشہ اور مستی میں کسی طرف جا رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ کو کاغذ کا ایک پرزہ نظر آیا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو اٹھا کر صاف کیا اور عطر خرید کر معطر کیا اور ایسی جگہ رکھ دیا جہاں بے ادبی ہونے کا خوف نہ تھا۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم جا کر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کی عزت کی اور اس کو معطر کر کے بلند جگہ پر رکھ دیا، ہم بھی اسی طرح تم کو پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند کریں گے۔ یہ حکم سن کر وہ بزرگ بہت حیران ہوا اور دل میں کہا کہ بشر حافی تو ایک فاسق اور فاجر آدمی ہے، یقیناً میرا خواب غلط ہے۔ چنانچہ وہ وضو کر کے پھر سو گیا۔ اب کی مرتبہ بھی خواب میں وہی حکم ہوا، لیکن پھر قوت مصورہ کی غلطی سمجھ کر تیسری بار وضو کر کے اسی طرح سو گیا تو پھر یہی خواب دیکھا۔ چنانچہ مجبوراً صبح اٹھ کر وہ بزرگ آپ کے گھر تشریف لے گئے اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ شراب خانے میں ہوگا۔ چنانچہ وہ بزرگ شراب خانے میں گئے اور آپ کے متعلق دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ نشے میں بے خبر و مدہوش پڑے ہیں۔ اس بزرگ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس کو کہہ دو کہ میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے بسد مشکل آپ کو سمجھایا تو آپ نے جواب دیا کہ پوچھو کس شخص کا پیغام لایا ہے۔ اس بزرگ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی آپ رو پڑے اور دل میں خیال ہوا کہ خدا جانے کیسا پیغام ہے، کیا معلوم کس قسم کا عذاب یا عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ ڈر کی وجہ سے نشہ اتر گیا اور آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہٹا دیا اور پیغام سن کر توبہ کی۔ دوستوں کو کہا کہ اب تم مجھ کو ہرگز اس کام میں نہ دیکھو گے۔ توبہ کے بعد آپ نے ریاضت و مجاہدہ شروع کیا اور خدا نے آپ کے نام میں ایسی برکت پیدا کر دی کہ جو سنتا اس کو راحت حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کے غلبے کے باعث آپ نے جوتی پہننا ترک کر دیا، اس لیے آپ حافی کے نام سے موسوم ہو گئے، یعنی ننگے پاؤں والا۔ لوگوں نے آپ سے ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت میں ننگے پاؤں تھا، اب جوتی پہنتے ہوئے مجھ کو شرم آتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، بس بادشاہ کے فرش پر جوتی پہن کر چلنا خلاف ادب و تہذیب ہے۔ کہتے ہیں بغداد میں آپ کے ادب کی وجہ سے چارپائی بھی راہ پر سڑکوں پہ گوبر یا لید نہ کیا کرتے تھے کیونکہ آپ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ لیکن یہ واقعہ ایک خلاف معمول تھا کہ آپ کی وفات کے بعد ایک دفعہ ایک چارپائی نے گوبر کر دیا۔ مالک نے سمجھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ بات سچ ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک عورت نے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ میں چھت پر سوت کاٹ رہی تھی کہ اتنے میں خلیفہ کی مشعل کی روشنی پڑی۔ اس روشنی میں سوت کاٹتی رہی۔ کیا وہ سوت جو اس روشنی میں کاٹا گیا ہے ناجائز تو نہیں؟ امام صاحب نے سوال سن کر پوچھا کہ تم کون ہے جو ایسا مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ عرض کیا میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں۔
یہ سن کر امام صاحب بہت دیر روتے رہے کہ ایسا تقوی اسی خاندان کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے لیے وہ سود ناجائز ہے، اپنے بھائی کی اقتدا کرو اور ایسی ہو جاؤ کہ اگر غیروں کی روشنی میں سود کاٹنا چاہو تو تمہارے اعضاء انکار کر دیں۔ کیونکہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو اگر وہ کھانا ذرا بھر بھی مشتبہ ہوتا تو آپ کا ہاتھ کھانے کی طرف نہ جاتا، یعنی آپ کے ہاتھ اطاعت سے انکار کر دیتے تھے، اور فرماتے کہ میرا ایک بادشاہ ہے جس کا نام دل ہے، اس کی رعیت پرہیزگاری ہے، میری یہ طاقت نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ کر سکوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔